اب جہانگیر ستارہ سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی جی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو، وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ پر ستارہ اب بھائی جی کی سائیڈ لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رشتہ بنانا ہمارے مفاد میں ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ تم تو پچھلے 5 مہینے سے اس بیگ کو اپنی بغل میں دبا کے بیٹھے ہو، میں تو کہتی ہوں بھائی جی کے ساتھ تھوڑا اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ تمہیں بھی تھوڑا کاروبار کرنا آئے بھائی جی کی طرح۔ دراصل بھائی جی کے ٹور دیکھ کے ستارہ بھی تھوڑی ڈگمگا گئی ہے، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ جہانگیر بھی اتنا ہی امیر نکلے کہ مجھے یوں سونے کے گفٹس دیتا پھرے اور مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا پھرے۔ ابھی ستارہ بھائی جی کی نیت سے تو ناواقف ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ شاید وہ مجھے بہن سمجھ کے ہی ایک گفٹ دیتے ہیں، حالانکہ بھائی جی کی نظر تو کچھ اور ہی ہے۔ دوسری طرف اسلم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ستارہ اور جہانگیر کا بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے، الٹا صبر کر کے بیٹھے ہیں، تو بچی کھچی چیزوں کو وہ خود ہتھیانا چاہتا ہے کہ پتہ ہے پیچھے تو انہوں نے پڑنا نہیں، دکان میں تو 5 مہینے سے لوٹ ہی رہا ہے۔ اب جب دیکھتا ہے کہ اماں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں تو مزید بہانے کر کے کہہ دیتا ہے کہ دکان میں سامان ڈلوانا ہے۔ اماں کو تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی نظر سونے کے کنگن پہ ہے، وہ بہانے سے کچھ نہ کچھ پروفٹ اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ تھوڑا دے کے زیادہ پیسوں کی چیز لوٹ لوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں زبیر کا علاج بھی کرانا ہے، گھر کے خرچے بھی ہیں، اور پھر سدرا کی شادی بھی تو کرانی ہے۔ اب سدرا اپنی شادی کی بات سنتی ہے تو وہ خود بھی اسلم کا ساتھ دے دیتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ اسلم بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، دکان میں سامان ڈلوائیں گے تو ہی تو گھر میں پیسے آئیں گے اور ہمارے حالات درست ہوں گے، آپ اپنے سونے کے کنگن کیوں نہیں اسلم بھائی کے حوالے کر دیتی؟ ماں تھوڑا ہڑبڑا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سونے کے کنگن یہ تو آخری جمع پونجی ہے۔ اسلم کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ مجھ پہ اعتبار نہ بھی کریں، آپ خود ہی جائیں کنگن بیچ کے دکان میں سامان ڈلوا دیں، لیکن اب ماں یہی شو کرواتی ہے کہ نہیں نہیں بیٹا، مجھے تو تم پہ پورا اعتبار ہے، اور کنگن بھی اتار کے اسے پکڑا دیتی ہے، الٹا اس کی احسان مند ہوتی ہے کہ بیٹا آج کل تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن تمہاری بہت بہت مہربانی ہے کہ تم اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہو، ورنہ آج کل اتنے مخلص دوست کہاں ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلم بھی تھوڑے وقت میں ہی ان کو بتائے گا کہ مخلص دوست واقعی ہی نہیں ہوتے، اور پھر جو لوگ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہی کرتے رہتے ہیں ان کا مخلص تو کوئی نہیں ہوتا، وقت آنے پہ سب لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کی نعمتیں بھی ایسے چھن جاتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے پہلے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ادھر ملک صاحب کی بیٹی پنکی کبھی کبھی اپنا حوصلہ گنوا دیتی ہے، لیکن نیلم اپنا کاروبار اچھا ہونے کے باوجود پنکی کو پورا وقت دیتی ہے بڑی بہن بن کے، اور پنکی کی پوری حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب ڈاکٹرز نے تمہیں نا امید ہونے سے منع کیا ہے تو پھر آخر تم نا امید کیوں ہو جاتی ہو، دیکھنا ایک دن تم اپنے سارے خواب پورے کر پاؤ گی۔ نیلم جو کہ پہلے فزیو تھراپسٹ بھی تھی اب اپنی پریکٹس دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہے اور پنکی کا دل سے علاج کرتی ہے، اور بہت ہی جلد وہ پنکی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کر دے گی یقیناً۔ اس کے بعد ملک صاحب اور ان کی بیوی تو بہت ہی زیادہ مشکور ہو جائیں گے ان دونوں کے، کہ پھر ملک صاحب ان کے بزنس میں مزید ہیلپ کریں گے۔ زبیر شجاع کے ساتھ زینت اور بچیوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، لیکن ان کے چچا کے گھر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو یہاں سے کب کے جا چکے ہیں۔ اب زبیر کی پریشانی تو مزید بڑھ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اکیلی بچیوں کو لے کے زینت کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ بہرحال وہ روتا ہوا گھر واپس آ جاتا ہے۔ ادھر اسلم جب گھر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ زبیر یوں مارا مارا پھر رہا ہے بچیوں کو اور زینت کو ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ تو جانتا ہے کہ اس کے کارنامے زینت کے ملتے ساتھ ہی زبیر کے سامنے آ جائیں گے، اور اب کی بار جس طرح زبیر اپنے زینت کے ساتھ کیے ہوئے رویوں پہ پچھتا رہا ہے وہ زینت پہ پورا بھروسہ بھی کر لے گا، تو اس کی کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ زبیر بچیوں اور زینت کو ڈھونڈ لے اور ان کے تھرو زبیر کو اپنے اس دوست کی ساری کاروائیاں پتہ چل جائیں جس پہ وہ اندھا اعتبار کر کے بیٹھا ہے، اور یہ مزید زبیر کو لوٹ نہ پائے، تو اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی دکان کا بھی سارا سامان سمیٹ سموٹ کے یا اونے پونے بیچ کے یہاں سے چلا جائے۔ دکان میں وزیر پوری نظر رکھنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جب اسے
اسلم پہ شک ہے تو وہ آخر زبیر یا اماں کو یہ اصلیت بتا کیوں نہیں دیتا کہ اسلم دکان میں گھپلے بھی کر رہا ہے، اور ویسے بھی زبیر کے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں۔ ہاسپٹل میں نے اسے کال کی تھی، تب اس نے کھرا سا جواب دے دیا تھا کہ مجھے زبیر کے پنگوں میں پڑنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اب ظاہری بات ہے وزیر کی کوئی اسلم سے پرانی دشمنی تو ہے نہیں جس کی وجہ سے زبیر وزیر پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن وزیر نے بھی اپنا منہ بند رکھا ہوا ہے۔ جب اسلم سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے جائے گا اس کے بعد ہی بتائے گا اس کی اصلیت بھی۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں اسلم کو دکان لوٹتے اور ان لوگوں کو پروفٹ 5 مہینوں بعد ایک ہی دفعہ دیا ہے، لیکن یہ لوگ اس پہ اتنا اندھا اعتبار کر کے بیٹھے ہیں کہ اس سے پوچھتے تک نہیں کہ بھئی تم وہاں پہ سارا دن گزارتے ہو، آخر کتنی بکری ہوتی ہے اور ہمیں پروفٹ کیوں نہیں ملتا۔ بہرحال سزا تو ان کو بھی مل ہی رہی ہے اپنے پرانی حرکتوں کی، لیکن اچھا کچھ اسلم کے ساتھ بھی ہونے والا نہیں، یقیناً اس کو بھی سزا بہت جلد ملے گی۔ کچھ اچھا ہوگا تو صرف ملک صاحب کے ساتھ اور زینت لوگوں کے ساتھ۔ ملک صاحب کی بیٹی پنکی جب اپنے قدموں پہ کھڑی ہونے لگ جائے گی اور اس کے بعد اس کی زندگی کے سارے کمپلیکسز ختم ہو جائیں گے تو یہ ان کی نیکیوں کا سب سے بڑا انعام ہوگا، اور زینت کو تو پھل روز بروز مل ہی رہا ہے، کچھ اس کے کاروبار میں ترقی اور کچھ ڈاکٹر جیسے اور ملک صاحب جیسے لوگ جو کہ اس کے اوپر اندھا اعتبار کرتے ہیں، جو ان کے خونی رشتے بھی نہیں لیکن صرف اور صرف اس کی سادہ نیچر دیکھ کے ہی پہچان گئے ہیں کہ یہ انسان کسی کا کچھ برا نہیں کر سکتا، اسی لیے اس پہ اتنا یقین کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تو اپنی ماں کے گھر میں ہی اسے جگہ دے دی ہے، اور پھر مزید انعام کی شکل میں اس کی دونوں بیٹیاں کلاس میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشنز لے کے آتی ہیں۔ زینت تو خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے اور ان کے قدموں پہ کھڑا کرے تاکہ وہ زینت کی طرح سسرال میں ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوں اور سب کی خدمتیں کرنے کے باوجود بھی سب سے گالیاں نہ پڑ رہی ہوں، سسرال میں رہنے کے باوجود اور باپ کے سائے میں موجود ہونے کے باوجود وہ اس طرح پڑھائی نہیں کر پا رہی تھیں کیونکہ باپ تو انہیں ٹیوشن بھی نہیں دلواتا تھا، اسے یہ بھی فضول خرچہ لگتا تھا، لیکن زینت ان کی اچھی سی اسکولنگ کراتی ہے اور ٹیوشنز بھی رکھوا کے دیتی ہے۔ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ تو وہ اپنی بیٹیوں پر ہی خرچ کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ انہیں رحمت سمجھتی ہے۔ اس کے چچا نے بھی تو اس کی یہی تربیت کی ہے کہ بیٹیاں اپنا رزق خود لے کے آتی ہیں، آپ ان پہ جتنا خرچ کرو گے آپ کے رزق میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ بات واقعی سچ ثابت ہو بھی رہی ہے۔ زینت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور پھر جب بیٹیاں پوزیشن لے کے آتی ہیں تو اس کو تو لگتا ہے کہ اس کی ساری محنت حلال ہو رہی ہے۔ یقیناً کچھ عرصے کے بعد جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گی تو ڈاکٹر وغیرہ بھی بن جائیں گی یا کوئی اتنی بڑی آفیسر بنیں گی کہ زینت کا سر فخر سے بلند ہو جائے، اور اس کے بعد ہی زبیر کا اور ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ تبھی جا کے شاید زبیر کو احساس ہوگا کہ اس نے کون سا ہیرا کھو دیا تھا، اسے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ وہ زینت اور وہ بچیاں جو اس کی ماں بہنوں کی خدمتیں کرتی رہتی تھیں وہ اتنی ترقی بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن زبیر جو کہ اتنے عرصے سے اپنے رویے پہ پچھتا رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ زینت اسے معاف کر دے، لیکن کیا معاف کرنے کے بعد زینت کو واپس سسرال میں رہنا چاہیے یا زبیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔